اب تک 14 لاشوں کے ڈی این اے نمونے حاصل کیے ہیں۔ ترجمان جناح اسپتال ڈاکٹر وقاص کا کہنا ہے اب تک جتنے بھی سیمپل لیے ہیں کراچی یونیورسٹی لیب بھجوا دیے۔ 48 لواحقین کے ڈی این اے کے لیے نمونے بھی حاصل کر لیے۔ پولیس سرجن کا کہنا ہے لاشوں کی شناخت کا عمل ڈی این اے کراس میچنگ کے ذریعے جاری کیا جائے گا۔ ایک لاش کی شناخت شناختی کارڈ کے ذریعے کی گئی۔ جیکٹ کو دیکھ کے رو رہے کیا کرو بھائی، ذہن خراب ہو رہا ہے ذہن۔ یہ 3 بچے ہمارے، ہم لوگ غریب آدمی کام کرتے ہیں، یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں۔ میرے بیٹے کا نام محمد عارف تھا، 2nd فلور پہ تھا، تقریباً 7-8 سال یہاں سے، لیکن یہ دبئی کوروکری والے کے ساتھ 3 سال ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور شاپ میں تک 22 سال جو ہے نا اس کی عمر تھی۔ گل پلازا کے باہر کئی افراد اذیت میں مبتلا، پیاروں کی کوئی خبر نہ آئی، کسی کو بیٹے تو کسی کو والد کی تلاش۔ شاپنگ کے لیے آنے والی کئی خواتین اور بچے اب بھی لاپتہ ہیں۔ درجنوں دکانداروں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ دکانداروں نے بتایا دروازے بند ہونے سے حالت زیادہ بگڑی۔ عمارت میں کوئی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھا۔ آگ سے متاثرہ گل پلازا میں لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اب تک 26 لاشیں نکالی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر 83 افراد کو لاپتہ رپورٹ کیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق گل پلازا کا 40% حصہ گر چکا، باقی عمارت بھی انتہائی مخدوش ہے۔ رمپا پلازا کے 2 پلر بھی ٹوٹ گئے، عمارت کا ایک حصہ گرنے کا خطرہ ہے۔ چیف فائر آفیسر محمد ہمایوں کا کہنا ہے کچھ مقامات پر دھوئیں کی وجہ سے مشکلات ہیں۔ پہلی، دوسری اور تیسری منزل پر سرچ آپریشن جاری ہے۔ ملبہ بہت زیادہ ہے، 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ گل پلازا کی چھت پر موجود موٹر سائیکلوں، گاڑیوں اور جنریٹرز کو اتار لیا گیا۔ گل پلازا آتے زدگی میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو امداد آج سے ملے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے لواحقین کو فی کس 1 کروڑ امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے گل پلازا میں کھلونوں کی دکانیں، الیکٹرانک کا سامان تھا، بیٹریز کی وجہ سے آگ زیادہ تیزی سے پھیلی۔ جو کمیٹی بنائی ہے وہ ایک چیز کا جائزہ لے رہی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی رات گئی گل پلازا آمد۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا تمام لاپتہ افراد کے ملنے تک ریسکیو آپریشن مکمل نہیں ہوگا۔ اس عمارت کی منظوری 1998 میں دی گئی تھی۔ اس میں کچھ بے ضابطگی تھی جس کو ختم کرنے کے لیے ریگولرائز کیا گیا۔ گل پلازا کے دکانداروں کے لیے جلد عارضی دکانوں کا بندوبست کریں گے۔ سابق صدر KCCI جاوید بلبانی کی باخبر سویرا میں گفتگو، کہا آس پاس کے مارکیٹ والوں سے رابطے میں ہے، آئندہ رول ماڈل مارکیٹیں بنائیں گے تاکہ جانی نقصان نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کی ہے، جلد لوگوں کے مالی نقصان کا بھی ازالہ کیا جائے گا۔ صدر تاجر ایسوسی ایشن گل پلازا تنویر قاسم پاستہ نے کہا گل پلازا میں بروقت ریسکیو آپریشن ہوتا تو آگ پر قابو پایا جا سکتا تھا۔ اطلاع دینے کے 50 سے 55 منٹ بعد فائر بریگیڈ کی پہلی گاڑی آئی، لیکن 20 منٹ میں اس کا پانی ختم ہو گیا۔ ARY نیوز کے شکر گزار ہیں، ARY نیوز نے معاملہ اٹھایا تو امدادی کارروائیوں میں تیزی آئی۔ کوئٹہ کے پرنس روڈ پر 4 منزلہ عمارت میں لگی آگ پر 7 گھنٹے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا۔ ضلع انتظامیہ اور فائر بریگیڈ کی 10 سے زائد گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کوشش کر رہے ہیں آگ دیگر دکانوں تک نہ پہنچے۔ تاجر برادری کہتے ہیں پلازا میں 200 سے زائد دکانیں ہیں، بیسمنٹ بھی ہے۔ دہشت گردی بڑھنے کی بڑی وجہ دہشت گردوں کو افغانستان سے واپس لانا تھا۔ ریاست دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو قومی ورکشاپ میں خیبر پختونخوا کے شرکاء سے خطاب، کہا خیبر پختونخوا میں پائیدار امن کا قیام ناگزیر ہو چکا ہے۔ KP میں جو ترقی ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آتی۔ پاکستان نے بھارت کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا، 7 طیارے گرائے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو وہ سبق سکھایا جو یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ورلڈ اکنامک فورم کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، احد چیمہ، عطا تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔
جرمنی اور فرانس کا ٹرمپ ٹیرف کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنانے کا فیصلہ۔ ترجمان جرمن حکومت کا کہنا ہے ٹرمپ کی ٹیرف سے متعلق دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ فرانسیسی صدر نے کہا اگر ٹرمپ ٹیرف بڑھاتے ہیں تو یورپی یونین امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی کرے۔ ترجمان یورپی کمیشن کا کہنا ہے امریکہ کی ٹیرف دھمکی پر مشاورت جاری ہے، یورپی یونین کے تحفظ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائیں گے۔ متحدہ عرب امارات اور بھارت میں دفاعی تعاون کا معاہدہ۔ صدر UAE شیخ محمد بن زائد کے دورہ بھارت میں اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط۔ 2032 تک دو طرفہ تجارت $200 ارب تک پہنچ جانے پر اتفاق۔ UAE اور بھارتی دفتر خارجہ کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ جاری۔ دفاعی تعاون جامع اسٹریٹجک شراکت داری کا بنیادی ستون قرار۔ اعلامیہ کے مطابق UAE اور بھارت میں عسکری قیادت کے رابطے تیز کیے جائیں گے۔ دو طرفہ سول نیوکلیئر آپریشن بھی بڑھایا جائے گا۔ سول جوہری تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ فضائی اور سمندری نقل و حمل کے شعبوں میں بھی تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ مشترکہ خلائی تحقیقی منصوبوں اسپیس انڈسٹری کو فروغ دیا جائے گا۔ دونوں ملکوں کی کمپنیوں کے درمیان تیل اور گیس کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں چینی ریسٹورانٹ میں دھماکے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی۔ دھماکے میں چینی باشندے سمیت 7 افراد ہلاک ہوئے، 20 زخمی۔ دھماکہ چینی ریسٹورانٹ کے کچن کے نزدیک ہوا۔ ریسٹورانٹ چینی نیاد مسلم شہری عبد الماجد اور افغان شہری عبد الجبار مل کر چلاتے تھے۔ جو بھی پریزنر ہے پاکستان میں سیاسی انتقام کے لیے قید تہنائی میں رکھا جا رہا ہے، ہم انویسٹیگیٹ کریں، اس کی تحقیقات کریں، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہم خود روکیں، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب خود عدالت سے رجوع کریں۔ سیاسی قیدیوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے ہم نے بطور سینیٹر یہ فیصلہ کیا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھائیں گے اور عدالت سے رجوع کریں گے۔ مختلف لوگ مسنگ پرسنز پر سیاست کرتے ہیں، ہم نے مسنگ پرسنز کا پروپیگنڈا مستقل بنیادوں پر دفن کر دیا۔ مشتبہ افراد سے تفتیشی مراکز میں مجاز پولیس افسر کی نگرانی میں تفتیش ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ کابینہ نے بلوچستان سینٹر آف ایکسیلنس آن کاؤنٹرنگ وائلنٹ رولز کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے بلوچستان پریونشن رولز کی منظوری بھی دی ہے۔ سپریم کورٹ نے کپڑے کے بقایا $2,500 کے گواہوں کی موجودگی موقع واردات پر ثابت نہیں ہوئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ پھر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ بینچ مارک 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,88,000 کی سطح عبور کی۔ دوران کاروبار 947 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے مثبت معاشی اشاریوں کی وجہ سے سرمایہ داروں میں اعتماد دیکھا جا رہا ہے۔ انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستان کی پہلی کامیابی، اسکاٹ لینڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ہرارے میں 188 رنز کا ہدف 41 گیند پہلے حاصل کیا۔ عثمان خان نے 75 رنز کی اننگز کھیلی۔ احمد حسین نے 47 رنز بنائے۔ اسکاٹ لینڈ کی ٹیم پہلے کھیل کر 187 رنز پر ڈھیر ہوئی تھی۔ علی رضا نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان کا اگلا میچ جمعرات کو میزبان زمبابوے سے ہوگا۔ اور صاف ویمن فٹسل چیمپئن شپ میں پاک بھارت ٹیموں کا سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ۔ کھلاڑیوں نے ایک دوسرے سے ہائی فائی کیا، دونوں کپتانوں نے ہاتھ بھی ملایا۔ زہرا بخاری نے بھارتی کپتان کو اجرک پہنائی۔ بینکاک میں سنسنی خیز مقابلہ بھارتی ٹیم کے نام رہا۔